إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال جل وعلا في موضع آخر أوتوا بقرآن غير هذا أو بدله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم فهمي علما. حاضرین جمع، تمام قسم کی حمد و صلات عظمت کبریائی اور بڑائی ہو اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام انسانوں کو ایک بہترین ہدایت والی کتاب عطا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، خصوصاً صادق المصدوق جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ کے اہل و عیال و اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر، اللہم صلی اللہ و بارک علیہ. مختصراً حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید کے اندر سے 2 آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی ہے. انہی 2 آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے آج کی خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، کیا آپ کو آپ کی اپنی مرضی کا کتاب چاہیے؟ کیا آپ کو اپنی مرضی کا قرآن چاہیے؟ یہی میرا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اوپر ایک بہترین ہادی اور رہبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی امتیوں کی اصلاح کے لیے ایک گائیڈ نما کتاب، کتاب مبین، کتاب ہدایت عطا فرمایا.
وہ کتاب جو عرش بری سے وحی کے ذریعے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، بیک وقت اس کا نزول نہ ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے موقع محل کے اعتبار سے ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی قلیل مدت میں نازل فرمایا، تاکہ اس امت محمدیہ کے ایک مشعل راہ ہو جو گمراہی کی راہ سے نجات دلا کر کے توحید پر کھڑا دے، جو ضلالت سے اندھیروں سے نکال کر کے توحید پر کھڑا کر دے اور صراط مستقیم پر چلا کر کے جنت تک پہنچا دے۔ ایسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کہتے کس کو ہے پہلے آپ سمجھیں۔ قرآن وہ کتاب جسے بار بار پڑھی جائے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 1000 بار نہیں، بلکہ بار بار جس کتاب کو بار بار پڑھی جاتی ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآ کے معنی ہی ہوتے پڑھنے کے، اور قرآن وہ کتاب جسے بار بار پڑھی جائے اور اس کے پڑھنے کے بعد انسان کا دل اکتاتا نہ ہو، یہ وہ کتاب ہے۔ اب یہاں پر اپنے موضوع کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو اپنی مرضی کا قرآن چاہیے؟ ایک سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس آیت نمبر 15 کے اندر ان لوگوں کے قول کو نقل کر دیا ہے جنہوں نے قرآن کے بارے میں کہا تھا۔ قرآن کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی باتوں کو نقل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان لوگوں کے قول کو جنہوں نے کہا وہ تو بے قرآن غیر ھذا، اے نبی اگر آپ حق پر ہیں اور سچے ہیں تو اس کتاب کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ دوسرے قرآن لے آؤ۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا، کہا کہ اس قرآن کو چھوڑ کر دوسری قرآن لے آؤ، او بدلہ، یا اس کو بدل دو، دوسرا بدل کر کے لے آؤ، یا تو دوسری قرآن لاؤ یا دوسرے بدل کر کے لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قول کو نقل کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی، یہ میرے لیے نہیں ہے، میرا اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق، تمہارے کہنے کے مطابق ہم قرآن کو بدل دیں، دوسرا قرآن لے آئے، یا قرآن میں ترمیم و تحریف کر دیں۔ یہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انی اخاف حسید ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہیں دردناک عذاب تم پر نازل نہ کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ کو ذہنوں میں رکھیے گا، یاد رکھیے، بات تلخیں ہوں گی لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ باتیں کہی تھی، یعنی ایک نقطہ نکل کے آ گیا کہ مشرکین کا ایک ٹولہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا جائے، دوسری کتاب لائی جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیائی نہیں ہم بھی ان مشرکین مکہ کے مشتاق ہونے لگے ہیں؟
کہ قرآن مجید ہمیں کچھ کہتا ہے، اس کے ترجمے، مفاہیم، تفاسیر ہم نے بدل دیے ہیں، ہم نے اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے اصل اسلام کی چھوی خراب ہو رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے غور کریں۔ ہماری مرضی کا قرآن ہمیں نہیں چاہیے۔ لوگوں، رب نے جس قرآن کو نازل کیا ہے اسی کتاب کو ویسے ہی مینو ان ماننا ہوگا، اس کے معنی و مفہوم جو سلف صالحین نے بتایا ہوگا اسی کو اختیار کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا تبدیل کیا گیا، کیا تبدیلی ہم نے لایا، یا ہماری فکر و خیال، ہمارے عقیدے کیا ہو گئے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ہماری اس آیت کو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی مرضی کا قرآن چاہنا شروع کر دیا ہے۔ کیسا چاہا؟ غور کرتے ہیں، غور کیجئے گا۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہنا شروع کر دیا ایمان گھٹتا و بڑھتا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ایمان گھٹتا و بڑھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان گھٹتا و بڑھتا نہیں۔ کیا ہماری مرضی کا یہ قرآن چاہیے، یا رب کا وہ قرآن جسے اللہ رب العزت نے قلب اطہر پر جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا ویسے ہی ماننا پڑے گا، ویسا چاہیے؟ کسے لیا جائے؟ لینا تو اس رب کی بات کو ہوگی جس نے کہا ایمان گھٹتا و بڑھتا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نمازیوں کا ایمان اور چوروں کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے یہ عقیدہ مان لیا کہ ایمان گھٹتا و بڑھتا نہیں ہے، وہ اس آیت کریمہ کے خلاف جاتے ہوئے اپنی مرضی کا قرآن چاہ رہا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق مانتا ہے۔ لہذا رب کریم کا نازل کردہ یہ آیت کریمہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی دلیل بن رہی ہے، لہذا اسے ماننا ہی پڑے گا، نہیں تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے آؤ یا اس کو بدل دو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بدلنے لگے ہیں؟ ہم اس قرآن کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے عقیدے جو اس کی مفاہیم ہیں ہم اس کا انکار تو کہیں نہیں کر رہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان کا جائزہ لے لے، کہاں کہاں اپنی مرضی کا قرآن کس کو چاہیے، کن لوگوں نے اپنی مرضی کا قرآن بنایا ہے؟ ذرا آئیے قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں اس کا جواب۔ دوسرا اعتراض، قرآن مجید نے کہا ہے والوالدات یرضعن حولین کاملین، مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک ہے۔ قرآن کا یہ حکم ہے، اگر مرضی کا قرآن چلانے والے چلاتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ ہمارے یاروں نے کہا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کے فیصلوں کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اگر مانتے ہو تو ایمان بچے گا، اگر انکار کرتے ہو تو تم کفار مشرکین کے زمرے میں شامل کہیں نہ ہو جاؤ گے، کیونکہ رب کریم نے یہ کہا مدت رضاعت کی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت بچوں کی 2 سال ہے، حولین کاملین کہا ہے۔ یہ ہماری مرضی کا قرآن ہمیں نہیں چاہیے، اور اپنی مرضی کا قرآن نہ مانے، بلکہ اللہ نے جو قرآن میں کہا اسے ماننا پڑے گا۔ کوئی 2.5 سال کا فتویٰ لگائے یہ نہیں چلے گا۔ کیا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ چلے گا تو کس کی بات چلے گی؟ عرش بری سے اترنے والی رحمان کی کتاب کی بات چلے گی۔ کتنا ہم بات بتا رہا ہوں، اتنا گڑبڑ ہو رہا ہے، آپ سن لیجیے، باتوں کو ذہن میں ڈالی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا، قرآن مجید نے اس کا چیلنج کر دیا تھا، ہمیں اپنی مرضی کا قرآن نہیں چاہیے، رب کا قرآن ہم اسے مانیں گے۔ آئیے اس پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 33 اٹھا کر دیکھیے۔ الا ایاتوا بمثل ھذا القرآن، اللہ نے چیلنج کیا تھا کفار مکہ و مشرکین مکہ سے
ہے کوئی جو اس جیسا قرآن بنا کر پیش کر دے؟ کوئی بنا کر پیش کر دے؟ کسی نے چیلنج کرتے ہوئے تو نہیں، لیکن کتابی شکلوں میں اس نے کہہ دیا. کیا کہا معلوم ہے؟ الہدایت کالقرآن، ہدایہ قرآن کے جیسا ہے. کہاں قرآن مجید، کہاں یہ کتاب برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ الا ایاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی جیسی کتاب لا کے دکھاؤ. اس جیسے کہ یہ کتاب جو لوگوں نے لکھا ہے چلنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی مرضی کا قرآن چلائیں گے؟ نہیں چلا سکتے. جس نے چلایا اس کا ایمان نہیں رہے گا. یہ رب کا فرمان ہے، اسے ماننا ہی پڑے گا. اتنا ہم نقطہ یاد رکھیں گے. یہ امت میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. ایسی ایسی کتابیں یاد رکھیں گے. میں تنقید کی مخالفت پہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. قرآن سے موازنہ موافقہ کر کے دیکھ لیجیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، کون سی چلے گی بھائی؟ کس کی بات مانی جائے؟ اتنا ہی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے آگے بھی 2 قدم بڑھ کر دیکھ لیں. کہا گیا انما نجس، انما المشرکون نجس، مشرک نجس و ناپاک ہوتا ہے، مسجد حرام میں اس کے بعد داخل نہیں ہو سکتا. کہنے والوں نے، لکھنے والوں نے کتابوں میں نقل کر دیا ہے. کہا کہ نہیں، کوئی ذمی کافر شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ولا باس، کوئی حرج نہیں. میں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے اسے داخل نہ کیا جائے. فلا تقربوا مسجد الحرام بعد عامہم، اس سال کے بعد، کس سال؟ حجۃ الوداع کے بعد کے مرحلہ یہ ہے. کہا کہ اس کے بعد اب کوئی کافر مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کہا ذمی شخص داخل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں بتاؤں، مرضی کا قرآن ہمارا چلے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چلے گا. تو چلنا ہوگا اسی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں داخل ہوگا تو نہیں داخل ہوگا. یہ ہے خرابیاں. فیصلہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہم لوگوں نے اپنی مرضی والی منچاہی قرآن لینا شروع کر دیا ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں وہی لے رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہم کو اسے ماننا ہوگا. یہی فرق ہے. اندازہ آپ کرتے جائیں گے. یہیں تک بس نہیں کیا، 2 قدم اور آگے نکلتے ہوئے کہہ دیا گیا. کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو. حرمت شراب کا حکم آ گیا، لیکن اس سے بھی لوگوں نے تجاوز کر گیا. قرآن کہتا ہے شراب کی حرمت ہے، لیکن کہا نہیں، خشک انگور کو پکایا جائے، شیرہ بنایا جائے، 2/3 حصہ سوکھ جائے، 1 حصہ بچ جائے، پھر اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں. کیوں حرج نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت پر دلیل لگا دی. ہم اس کو جواز بنا رہے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ نہیں چل سکتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے. یاد رکھیے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہاں خلط ملط کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا ہی بس نہیں، بلکہ قدم اور آگے آ جائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، تورات آسمانی کتاب تھی کہ نہیں؟ آسمانی کتاب. انجیل آسمانی کتاب ہے کہ نہیں؟ زبور آسمانی کتاب تھی کہ نہیں؟ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ جن نبیوں پر نازل کی گئی وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 اٹھا کے دیکھ لیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا مَعَكُمْ، کہا گیا ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی مدد کی جائے، ان کی گواہی دی جائے، کتاب و حکمت کی وہ تعلیم دینے والے ہیں، ان کی بات مانی جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ گیا تھا. جب تورات آسمانی کتاب یا موسیٰ کلیم اللہ نبی ہونے کے بعد ان کی نبوت نہیں چل سکتی ہے، ان کی آسمانی کتاب کی لائی ہوئی شریعت جو کتابوں میں ان کی شریعت ہے اس کی شریعت نہیں چل سکتی ہے، تو محمد رسول اللہ کی شریعت آنے کے بعد دنیا کے کسی شخص کی شریعت نہیں چل سکتی ہے.
ذہنوں میں یہ بات ڈال لیں، اگر چلنا ہوگا، اگر ماننا ہوگا، اگر عمل کرنا ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوئی شریعت کو ماننا ہوگا۔ دنیا کا بڑے بڑے بزرگ، دنیا کے بڑے بڑے امام ہوں گے تو ہوں گے، محمد رسول اللہ کی شان کے خلاف ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام نبیوں کے سردار ہو گئے ہیں، اور ان کی شریعت آ جانے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی کی شریعت نہیں چل سکتی ہے، تو پھر کسی اور کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ اس بات کو ذہنوں میں رکھیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ لہذا اپنی مرضی کا قرآن ہمیں نہیں چاہیے، ہم رب کے اس قرآن کو مانیں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہو، جو قائم سے ماننا پڑے گا۔ یہ اہم بنیادی نقطہ ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ علامہ زمخشری نے کیا کہا تھا؟ انکان الزلال، یہ گمراہی ہے۔ رسول اللہ کی امامت کے بعد کسی اور کو امام بنا لیا جانا، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اس کا حکم صادر کو من وعن مان تسلیم کر لینا، یہ گمراہی کی سب سے پہلی بنیادی جڑ ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے مسلمان آج گمراہ ہو رہا ہے، یہ مسلمان اسی لیے گمراہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی پیروی کرنے کے لیے کہا ہے؟ قرآن سے تو پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کی جائے اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی وحی ہے، یہ کہاں سے اترا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وحی کی ہوئی ہے کتاب، یہ وحی جسے جبریل امین لے کر کے آئے تھے، جس کو چرانے کے لیے شیطان بھی آسمان میں دوڑ لگا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کون سی شریعت نازل ہو رہی ہے، میں کان لگاؤں، سنوں اور کاہنوں کے کانوں میں جا کر ڈال دوں۔ چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی وہ شریعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کی جائے جو تمہارے اوپر نازل کی گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنیا کے تمام مسلمانوں کے، تمام انسانوں کے، میں مسلمانوں نہیں بلکہ تمام انسانوں کے ہادی اور رہبر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت قرآن و حدیث و قرآن و سنت کا نزول ہوا ہے، صرف قرآن نہیں۔ یاد رکھیے، ایک وحی مطلوع ہے، وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ ایک روایت پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت من الکتاب ومثل معه، انی اوتیت من الکتاب ومثل معه، مجھے کتاب دی گئی اسی کی جیسے ایک چیز اور دی گئی۔ کیا ہو سکتا ہے ایک اور چیز؟ ایک تو کتاب سمجھ میں آ گئی، قرآن سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک اسی کی جیسے ایک چیز، وہ ہے حدیث، وہ ہے سنت۔ نبی کی یہ سنت ہے جو حدیث کی کتابوں میں جمع کی گئی ہے۔ یہ وہی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اقتداء اور پیروی کی بات آتی ہے تو قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہوگی، اور یہ قرآن و سنت یہ جو کچھ ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی۔ ذہنوں میں یہ بات رکھنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، اس کا رد اللہ نے کر دیا، وَلَا تَتَّبِعْ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی اقتداء نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی من دون ہی اولیاء کہہ دیا، کسی کی اقتداء اور پیروی نہیں کی جائے گی۔ رد ہو گیا یہیں پر۔ دنیا کے ہزاروں امام لوگوں نے بنا لیے، ٹھیک ہے، اپنے وقت کے امام تھے، علماء فقیہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھے دین کے معاملے میں اللہ اس کے رسول، یاد رکھے پہلی بنیادی چیز ہے قال اللہ، دوسری بنیادی قال الرسول۔ یہ اصل بنیادی چیزوں کو مسلمانوں نے چھوڑا ہے جو گمراہی کا سبب بنا ہے۔ یہی اصل وہ چیزیں ہیں جس سے مسلمان گمراہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، اگر کوئی شخص
رسول اللہ کی شریعت میں مداخلت کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے بتاتا ہوں کیا کہا گیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو یا اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان نہ لے. دنیا کی باتوں کو جوتوں کی نوک پر رکھی جاتی ہے اور رکھنی چاہیے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سروں کا تاج بنانا پڑے گا. سروں کا تاج بنانا ہی پڑے گا تب یہاں کا ایمان کی تحفظ ہوگی، ورنہ ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا. گمراہی کا سب سے بنیادی جڑ یہی ہے کیونکہ ہم نے قال اللہ و قال الرسول کے ساتھ من دون ہی اولیاء بھی ہم نے کر لیا ہے. لوگوں کی بھی باتیں اس میں ملا دی ہیں. یہ بھی چلیں گے وہ بھی چلیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا ہے. ہاں میزان ہے اس کا، فلاں یہ کہتا فلاں وہ کہتا فلاں وہ کہتا فلاں وہ کہتا ہے. لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، فہم دین ہو سکتا ہے، لیکن میزان اور ترازو یہ جو کڑا ہے اس میں تولیں اللہ اس کے رسول کی بات سے موافقت کر رہی ہے مخالفت ہو رہی ہے. اگر موافقت ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ رب کی قرآن کو آپ ماننے کو تیار ہیں اور مان رہے ہیں، اور اگر اس کی مخالفت ہو رہی ہے سمجھ لیجئے اپنی مرضی کا قرآن چلنے لگا ہے. اسی لیے دیکھیں گے اتنی خرد برد کیا جا رہا ہے. یہی گمراہی کا سب سے بنیادی سبب بن رہا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بلکہ حد تک کہ یہاں تک کر دیا گیا، کہا گیا دارالحرم میں رہتے ہو تو وہاں سود لینا دینا جائز. سن لیجیے میری بات، اسلام کا اصول یہ ہے یحاربون اللہ و رسولہ، سود کا لین دین کرنے والا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو لینا اس کا جائز نہیں. شریعت کہتا ہے جائز نہیں، رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے. بتائیے تو معاملہ کتنا خراب ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی کا قرآن لینا شروع کر دیا ہے، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا ہے. یہی ہے نا امت میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. اللہ اکبر کہاں تک کہ میں کہوں، اگر میں ہر ایک نقطوں کو رکھتا جاؤں نا خدا کی قسم کافی کئی خطبے چلیں گے، لیکن میں چند نمونے میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تاکہ ایسے غلطیوں سے آپ بچتے رہیں، ایسے دھوکوں میں نہ پڑے. کوئی بھی اگر کہتا ہے یہ ہے وہ ہے فلانے سے آپ نے کہا بولے اللہ اس کا رسول نے کہا ہے. آپ کو پہلے یہ بتائیں اگر اللہ اس کے رسول سے ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیز اللہ کے نبی نے چھوڑی تھی. پہلی چیز کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب تھی قرآن مجید ہے، اور دوسری میں میری سنت ہے. ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس کا اولین پیش خیمہ یہی دو چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے مانتے ہیں یا دل سے بھی مانتے ہیں ہاں اللہ کی کتاب حدیث ہے، لیکن عمل کی باری آئے ہم اس کو عمل نہیں کریں گے، عمل کی باری آئے ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہمارے فلانے صاحب کی بات ہے. فلانے صاحب یہی گمراہی کا سب سے بنیادی جڑ بن جائے گا. یہی وجہ ہے امت یہ گروپوں میں فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. اور اللہ کے نبی کی پہلی وہ باتیں یاد رکھیں، امت اختلاف میں پڑے گی، فرقواریت کا دروازہ کھلے گا، گمراہیاں کے دلدل میں چڑھیں گے. جس طریقے سے بنی اسرائیل گمراہی کے دلدل میں گئی کہ امت میں بھی ایسا ہوگا. یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ اسی میں جائیں. ظاہر میں سارے لوگ اگر جہنم میں جا رہے تو کیا ہم بھی جب جہنم میں جانا چاہیں گے؟ سارے گلاست کھائیں تو ہم بھی گلاست کھائیں گے کیا؟ نہیں نا، نہیں. تو پھر ہم کو بھی یہی چاہیے کہ صحیح کیا ہے ہم اسے تحقیق کر کے لے لیں. صحیح کیا ہے اسے تحقیق کر کے لے لیں.
امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتنی اچھی بات کہی تھی، مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں یہ گھر ہو، یہ کتاب ہوگی، جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہے، جامع ترمذی لکھنے کے بعد یا سنن ترمذی لکھنے کے بعد انہوں نے بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہوگی فَكَأَنَّمَا، گویا کہ یتکلم نبی، نبی اس سے بات کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن اور حدیث کی کتابیں ہوں گی، لوگ اسے پڑھتے اور پڑھائیں گے، پڑھیں گے بھی اور بچوں کو پڑھائیں گے بھی، گھر والوں کو بتائیں گے، معاشرے سماج کو بتائیں گے۔ یتکلم النبی، گویا نبی اس سے بات کرے، مطلب وہ بار بار کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، بار بار یہی باتیں آئیں گی۔ دیکھا آپ نے؟ لیکن اب تو مسلمانوں کتنی فرصت کہاں ہے؟ وہ مولوی صاحب کہا کہ ہم کو خالی مان لینا ہے، نہیں، ہم بارہا کہتے ہیں جس طریقے سے نوٹوں کو آپ تحقیق کر کے چھانٹ کر لیتے ہیں کہ ڈپلیکیٹ ہے کیا اوریجنل ہے، شک لگتا ہے تو پوچھتے ہیں دو چار آدمی سے، آپ بھی ایسے پوچھا کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں فلانے صاحب فلانے بات ہے، کیا یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے؟ وہاں چھانٹنا ہوگا، جانچنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم غلط لے لیے تو ایمان کے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اسی لیے ہم یہی کہیں گے کہ لوگوں، ایک کتاب اللہ واحد ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر جنہوں نے اس قرآن کے خلاف آوازیں اٹھائی اور قرآن کو بدلنے کے لیے یا اس میں کومنٹ نکالنے کے لیے، خرابیاں نکالنے کو چلے تھے، اللہ نے ہدایت دیا۔ جب کافر مشرک کو ہدایت مل سکتی ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں ہو؟ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، نبی کی حدیث مبارکہ کو اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کو پڑھیں، اور بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا، خواتین میں بتانے کا ایک ذوق پیدا کرتے جائیں تاکہ صحیح اسلام ان تک پہنچے۔ اور دنیا کے اختلاف فتنے ختم کرنے کا واحد حل کتاب اللہ و کتاب رسول ہے، قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ اس پر اگر رہیں گے تو ہدایت پر رہیں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے ضلالت و گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ اے بار ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم تمہاری کتاب کو من و عن، لفظاً و معنن، لفظی تو ہر مسلمان مانتا ہے لیکن معنوی طور پر معنن میں اختلاف، اس لیے معنن جو نبی کے صحابہ نے، تابعین نے، جس طریقے سلف صالحین نے سمجھا ہے، ہم ویسے ہی قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کی راہ دکھلائے، کتاب و سنت پر عامل بنائے۔ رب العالمین، میں کسی کو تنقید کرنے کے مقصد سے کوئی بات نہیں کہا ہوں، بلکہ اصلاح کی غرض سے بتانے کے لیے، یا لوگوں کو اس میں خرابیاں، غلطیاں اور کمیاں قرآن کہاں ہے، یہ دنیا کی کتابیں کہاں ہیں، ایک موازنہ کرنے کے لیے میں نے ایک نمونے کے طور پر میں نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سمجھ کی توفیق فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔